سورۃ السبا کی آیت نمبر 16۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم، بس انہوں نے منہ پھیر لیا سو ہم نے بھیجا ان پر سیل العرم، ڈیم کا عذاب، وبدلناہم بجنتیہم جنتین، اور ہم نے بدل دیا ان کے دو باغوں کو ایسے دو باغوں سے، ذواتی اکل خمط، جن کا مزہ کڑوا تھا، وَأَصْلٍ، اور جھاڑیاں تھی، وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھی۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کے کفر کی وجہ سے، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم نہیں بدلہ دیتے انہی کو جو بڑے ناشکرے ہوتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قوم سبا پہ آنے والے عذاب کا ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے ان کا وہ عمل بتایا ہے جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا اور وہ عذاب کے مستحق ہوئے۔ میرے محترم دوستو، کل کے درس میں میں عرض کر چکا ہوں کہ قوموں کا عروج و زوال، عزت و ذلت اور سربلندی اور پستی، اس کا تعلق اللہ رب العالمین کی ماننے یا نہ ماننے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں عروج دیتا ہے، عزت دیتا ہے، سر بلند رکھتا ہے، رہتی دنیا تک عزت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، بالخصوص دین کو اہمیت نہیں دیتے، ان کا پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ذلت کی گہرائیوں میں گرتے ہیں، زوال کا شکار ہوتے ہیں، پستیوں میں جاتے ہیں، اور رہتی دنیا تک ان کا نام عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ اگر ہم حالات و واقعات کا جائزہ لیں تو اس کی ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میرے محترم دوستو، مال و دولت، کرسی و اقتدار، عہدہ یا طاقت اور قوت، یہ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار ہے ہی نہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں مالدار ہوں کیونکہ میں اللہ کے ہاں کامیاب ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ نے تخت کا وارث بنایا ہے کیونکہ میں اللہ کا پیارا ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا میں مجھے بڑا عہدہ ملا ہے کیونکہ اللہ کی مجھ پہ نظر کرم ہے۔ نظر کرم، عزت اور عروج، سربلندی اسی کو ملے گی جو جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پہ زندگی گزار کے جائے، پھر چاہے اس کے پاس اقتدار ہو یا نہ ہو،
چاہے اس کے پاس عہدہ ہو یا نہ ہو، چاہے مال و دولت ہو یا نہ ہو، چاہے اس کا اچھا گھر ہو یا نہ ہو۔ ہمارے سامنے کی مثال ہے، دن رات ہم اس کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کہتے ہیں۔ ایک طرف بادشاہت والا تھا یزید، اور ایک طرف اس کے مقابلے میں آئے حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی۔ وہ اقتدار والا ہے اور یہ اس کے جھوٹے اقتدار کو چیلنج کر رہے ہیں۔ بظاہر اس نے ان کو شہید کر دیا، لیکن آج بھی آپ خود جائزہ لے لیں، اپنے دل کی کیفیت کو دیکھ لیں کہ ہمارے دلوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے یا یزید پلید کی عظمت ہے۔ اسی سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ، اور ساری کی ساری عزتیں اللہ نے اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی۔ تو یہ جو قرآن کریم میں ہمیں واقعات بتائے جاتے ہیں وہ اسی چیز کے واقعات ہیں کہ ہم دنیا میں کامیابی سمجھتے ہیں مال میں، عہدے میں، بڑے گھر کے اندر، اقتدار کے اندر، طاقت کے اندر، اس کو ہم سمجھتے ہیں بڑا کامیاب آدمی ہے، بڑا کامیاب آدمی۔ حالانکہ کامیاب انسان وہ ہوگا جس کا اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ تو بغیر اس قوم سبا کو اللہ پاک نے دنیاوی اعتبار سے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ بہترین آبی نظام، بہترین معاشی نظام، بہترین زرعی نظام، اعلیٰ درجے کے باغات۔ کل کے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمائے 2 باغ، وہ 2 باغ اس لیے فرمائے کہ علماء نے لکھا ہے کہ شہر کے ارد گرد 300 مربع میل کا علاقہ تھا جس پر ان کے باغ پھیلے ہوئے تھے، اور مسلسل باغ تھے، مسلسل۔ یہ نہیں کہ درمیان میں خالی جگہ آ گئی، اجاڑ آ گیا، بنجر زمینیں آ گئی، کوئی اور ایسی چیزیں آ گئی۔ بہترین باغ، اعلیٰ چیزوں کے باغ، دار چینی کے باغ، الائچی کے باغ، خوشبودار چیزوں کے باغ، پھلوں کے باغ۔ اور حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفاسیر کے حوالے سے، ابن کثیر وغیرہ کے حوالے سے نقل کیا کہ ایسے باغ تھے، ایسے گھنے اور پھلدار باغ تھے کہ اگر ایک سائڈ سے کوئی خاتون یا کوئی آدمی وہ خالی ٹوکرا سر پہ رکھ کے صرف گزرتا، کسی پھل کو ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی اپنے ٹوکرے میں وہ ڈالتا نہیں تھا، صرف خالی ٹوکرا سر پہ رکھ کے گزر جاتا، تو دوسری سائڈ سے جب باہر نکلتا تو اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھرا ہوتا تھا۔ اتنی فراوانی اللہ نے عطا۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ کیا بنتے؟ شکر گزار بنتے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے۔ اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے 13 نبی علیہ السلام بھیجے، یہ کے بعد دیگر 13 نبی آئے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا بلدۃ طیبہ ورب غفور، شہر بڑا پاکیزہ تھا، رب بڑا مہربان تھا۔ اب شہر بھی پاکیزہ صاف ستھرا ہو، ایسا شہر تھا جس میں مکھی تک نہیں تھی، مچھر تک نہیں تھا، کوئی گندگی نہیں تھی، صاف ستھرا شہر، پاکیزگی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رب بھی بڑا ہی مہربان۔ اب اس کے باوجود بھی یہ ہلاک ہو گئے تو نقصان کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ بدقسمتی کس کی ہے؟ پھر ہٹ دھرم اور ضدی اور الزام کس کو دیں گے ہم؟ رب بھی مہربان تھا، نعمتیں بھی اتنی دی ہوئی تھی، لیکن اللہ فرماتے فَآرَزُوا، انہوں نے اعراض کیا۔ ایک ہی جملہ اللہ پاک نے بولا، ایک ہی لفظ بولا ہے، آرزو، انہوں نے اعراض کیا۔ میرے محترم دوستو، اعراض کیا ہے؟ اعراض یہ ہے کہ کسی چیز کو ضرورت ہی اس کی محسوس نہ کرنا، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اعراض ہے۔ اگنور کرنا، پس پشت ڈال دینا، منہ پھیر لینا،
یہ سارے اس کے مطلب ہے۔ یعنی انہوں نے دین کو کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج کل اگر اللہ معاف کرے ہم اپنا جائزہ لیں تو عملی رویہ من حیث القوم مجموعی طور پہ ہمارا بھی یہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے دین کی، ہمیں کسی مسئلوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کہیں حلال حرام جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب پتہ ہے، بس چھوڑو جی، دین اتنا سخت نہیں ہے۔ یہ جو باتیں میرے دوستو یہ اعراض والی بات ہے، اعراض والی بات ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس قوم نے اعراض کیا۔ اللہ کے نبیوں نے کہا بھئی اللہ ایک ہے، توحید کے قائل ہو جو، انہوں نے کہا ہمیں نہیں ضرورت، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس قوم کو اللہ کے نبیوں نے آ کے سمجھایا بھئی ہماری نبوت پہ ایمان لاؤ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہماری اتباع کرو۔ کہتے ہیں ہمیں نہیں ضرورت، تمہیں کیا پتہ دنیا کیا ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے دنیا کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبیوں نے ہر سن سمجھایا اپنے اخلاق اچھے کرو، معاملات اچھے کرو، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ جناب آپ کو ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، اب اپنی عبادت کریں بس۔ تو گویا دین کو اپنی ضرورت سمجھا ہی نہیں۔ حالانکہ میرے محترم دوستو ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ وہ دین ہے، سب سے بڑی ضرورت دین ہے۔ آج جس کو ہم بالکل پس پشت ڈال چکے عملی طور پر، زبانی نہیں ہے، زبان سے تو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے دین والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی شدائی پروانے دیوانے مستانے سب کچھ کہتے ہیں، لیکن معلوم تب ہوگا کہ جب عمل کی باری آئے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ عمل کے وقت ہم کیا اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ یا کبھی ضرورت محسوس کی کہ ہم کسی سے پوچھ لیں کہ جناب ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آیا یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہت کم اکا دکا ایسے لوگ ہوں گے۔ اللہ پاک انہی کی برکت سے سارا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو ہر معاملے میں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ شریعت کیا کہتے ہے، دین کیا کہتے ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ اس چیز کو جب سامنے رکھ کے بندہ چلتا ہے تو یہ بندہ کہلاتا ہے دیندار۔ معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، عقائد ہوں، عبادات ہوں، آپس کی معاشرت ہو، گھروں کے اندر رہن سہن کے اعتبار سے دیکھیں، خاوند اور بیوی کا معاملہ ہو جائے تو دونوں میں سے کسی نے کبھی ضرورت محسوس ہی نہیں کی، ہم پوچھ ہی لیں جا کے بھئی ہماری یہ صورتحال ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اپنے کاروبار کا جائزہ نہیں ہم نے کبھی لیا، شرعی جائزہ نہیں لیا، معاملات کر رہے تو اس کا کبھی شرعی جائزہ نہیں لیا کہ جناب ہم یہ معاملہ کرنا چاہتے ہیں، کیا شرعاً اس کی اجازت ہے یا نہیں۔ یہ ساری صورتیں میرے دوستو اعراض کی ہیں، ضرورت محسوس نہ کرنا۔ دیکھو میرے بھائیو، موت سب کو آنی ہے، کیوں اس میں شک ہے کسی کو؟ موت آنی قبر میں جا کے پہلا سوال جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون تھا، تیرا رب کون تھا۔ اب دنیا میں جس نے رب کو رب سمجھا ہوگا وہی جواب دے گا کہ ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ۔ اگر دنیا میں اس کو سمجھا ہی نہیں، اب رب سمجھنا کیا ہے؟ رب سمجھنا یہی ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے یہ سمجھے کہ دکان رزق نہیں دے رہی، مجھے رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کاروبار میں بیٹھ کے، فیکٹری میں بیٹھ کے، اپنے اڈے پہ بیٹھ کے یہ سمجھے کہ مجھے رزق دینے والا کون ہے؟ تو جب اللہ ہے تو میں دیکھوں میرا اللہ کیا کہتا ہے، میں نے اس کے مطابق چل۔ اور وہاں پہ بیٹھ کے دوسرا سوال قبر میں کیا ہوگا؟ من نبیوں کا، نبی کون ہے؟ پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت طیبہ دکھا کر پوچھا جائے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہاں وہی جواب دے سکے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلا ہو۔
آپ کی سنتوں پہ زندگی گزاری ہوگی۔ تو اس قوم کی اللہ نے فرد جرم اللہ نے کیا بتایا کہ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ پھیر لیا، انہوں نے دین کو ضروری نہیں سمجھا، انہوں نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہم نے پھر کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے اسی ڈیم کا سیلاب ان پہ بھیج دیا۔ عرم عربی زبان میں اس بن کو کہتے ہیں، یہ بن لگائے جاتے ہیں نا، دریاؤں کے پاس بن لگے ہوتے ہیں، یا اسی طرح ڈیم بنائے جاتے ہیں، اس کو عرم کہتے ہیں۔ سیل سیلاب کو کہتے ہیں، سیل العرم، ڈیم کا سیلاب۔ یہ ڈیم علماء نے لکھا ہے کہ ملکہ بلقیس نے بنوایا تھا۔ ڈیم میں کل عرض کر چکا ہوں کہ 150 فٹ لمبا، 50 فٹ چوڑا اور 3 منزلوں والا ڈیم تھا، جس کا پانی یہ اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کسی قوم کی بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے اس پر کہ اس کو اللہ پاک بہترین آبی نظام اور آبی وسائل عطا کر دیں۔ اللہ پاک نے ہمیں پاکستان والوں کو بھی اس نعمت سے مالا مال کیا ہے، اگرچہ ہماری نالائکی کی وجہ سے ہم ان وسائل کو استعمال میں لانے کی بجائے ضائع کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے تو ہمیں بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اس قوم کو بھی ایسی نعمتوں سے نوازا، تو جب انہوں نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کی ناشکری کی تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی ڈیم کو ان کے لیے عذاب بنا دیا، وہی ڈیم عذاب بن گیا۔ علماء نے لکھا ہے جب اللہ کے ہاں وقت آ گیا ان کا کہ اب یہ قوم نہیں ٹلنے والی، تو اللہ نے اس ڈیم کے قریب چوہے پیدا کر دی، چوہے بڑے بڑے چوہے اس ڈیم کے جڑوں میں اللہ نے پیدا کر دی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ چوہے ہیں ڈیم کو خراب کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی حل کرنا چاہیے۔ ان کے سنجیدہ لوگوں نے سمجھایا بھائی حل یہی ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ چوہے ایسے نہیں ختم ہو، یہ جو ہمارے ڈینگی اور کرونا اور فلاں فلاں، یہ آج بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں لوگ، علماء یہی سمجھا رہے ہیں کہ یہ ایسے حل نہیں ہوگا، یہ اللہ کی طرف آنا پڑے گا، رجوع کرنا پڑے گا۔ اس وقت کے بھی سنجیدہ لوگوں نے سمجھایا بھائی یہ ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو مقابلہ کریں گے، ہم تو مقابلہ کریں گے، جیسے آج ایسے بڑے بول بولے جاتے ہیں نا، ہم تو مقابلہ کریں گے۔ بلیاں پالی، بلیاں پالو، بلیاں چھوڑو ڈیم کے قریب جو کسی چوہے کو نہ چھوڑے۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ نے ان چوہوں کو ایسی طاقت دی کہ ان چوہوں نے بلیوں کو مار مار کے بھگا دی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتے۔ اب ان کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے اسی وقت اس شہر کو چھوڑنا شروع کر دیا، یہ نہیں بچے گا، اس قوم کی اخلاقی گراوٹ اتنی ہو گئی ہے، یہ شہر نہیں بچے گا۔ یہ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ 10 ان کے قبائل بڑے بڑے بنے، 6 یمن میں، 4 شام کے اندر، مدینہ منورہ میں بھی ان کے قبائل کی آبادی پہنچی، یہ اسی وقت وہاں سے نکلے ہوئے لوگ تھے۔ عذاب کو دیکھ کر، آثار عذاب کو دیکھ کر یہ لوگ وہاں سے نکل گئے، ان کے پھر آگے بڑے بڑے قبائل بنے، اور جو پھر بھی ضدی اور ہٹ دھرم بنے رہے ان کا پھر انجام کیا ہوا؟ چوہوں نے بنیادیں کھود کھود کے کمزور کر دی، پیچھے سے سیلابی ریلا آیا، وہ پورا ڈیم بہا کے لے گئے، پورے شہر کو اللہ نے سیلاب میں غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ اب وہ جو باغات، اچھے اچھے باغات تھے، خوبصورت باغات تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، ہم نے ان باغوں کو ایسے باغوں میں بدل دیا ذواتِ اکل خمط، جن کا پھل نہایت کڑوا تھا۔ علماء نے لکھا ہے خمط ہر اس پھل کو کہتے ہیں جو کڑوا ہو، بعض نے لکھا ہے پیلو تھا، لیکن پیلو میٹھا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ پھل ایسا تھا، چاہے کوئی بھی پھل تھا، جو کھانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ وَأَصْلٍ، اور جھاؤ، جھاڑیاں، جو خود رو جھاڑیاں ہوتی ہیں، وہ جھاڑیاں اگ گئی، اجاڑ پہ گئے۔ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، کچھ تھوڑی سی بیریاں رہ گئی۔
ایک تو بیر ہوتے ہیں جو باقاعدہ لگائے جاتے ہیں، اچھے بیر ہوتے ہیں، کھانے میں خوش ذائقہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بیریاں تھیں ان میں کانٹے زیادہ تھے، پھل کڑوا تھا، وہ رہ گئے، باقی سب اجڑ گیا۔ میرے محترم دوستو، شہروں کی آبادی اور بربادی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ فرما برداری سے شہر آباد ہوتے ہیں، نافرمانیوں سے شہر اجڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ویران ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنے گلی محلے شہر اور ملک کے اعتبار سے بھی، کہ ہم اللہ کی فرما برداری کی طرف زیادہ آئیں، نافرمانی کی طرف تھوڑا جائیں۔ ہوں گی گناہ ہوں گے میرے دوستو، یہ نہیں ہو سکتا، ہم کوئی معصوم نہیں ہے، ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو ہمیں دین کو ضرورت سمجھتے ہوئے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ اعراض بڑی بری عادت ہے، کچھ نہیں ہوندا جی، کچھ نہیں ہوندا جی، دیکھی جائے گی۔ یہ جو جملے ہیں یہ اعراض والے جملے، اور یہ کہنا کہ یار واقعی ہم بڑے مجرم ہیں، بڑے گناہگار ہیں، اللہ میں معاف کر دے، دل سے، زبان سے نہیں، دکھاوے سے نہیں، دل سے ندامت اور شرمندگی ہو، اللہ فرماتے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، میں معاف کر دوں۔ لیکن اعراض والی صورت وہ اللہ کو ناپسند۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ بدلہ ہم نے دیا ان کے کفر کی وجہ سے۔ بعض علماء نے فرمایا یہاں کفر سے مراد کفر ہی ہے کہ وہ بدعقیدہ ہو گئے، مشرک ہو گئے، اور انہوں نے دین کو بالکل چھوڑ دیا، انکار کر دیا، اس لیے ان پہ یہ عذاب آیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ کفرو کا معنی یہاں ناشکرہ ہے، کیونکہ کفر کا معنی جیسے کفر ہے ایسے ہی کفر کا معنی ناشکری بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری بھی ہے۔ میرے محترم دوستو، بخاری شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ خواتین سے فرمایا کہ تم بہت زیادہ صدقہ کیا کرو، تصدقنا، خوب صدقہ کیا کرو، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ، کیونکہ مجھے جہنم میں دکھایا گیا ہے کہ تمہاری تعداد زیادہ ہے، تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ تو خواتین بے چین ہو گئی اور انہوں نے پوچھا اللہ کے محبوب اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ارشاد فرمائی۔ ایک فرمایا تکفرن العشیر، تکفرن العشیر وتکسرن اللعن، ایک فرمایا تم خامند کی ناشکری بہت کرتے۔ یہاں لفظ تکفرن فرمایا کفر کا لفظ، اب خامند کا کفر تو نہیں ہو سکتا، خامند کی کیا ہے؟ ناشکری۔ کہ خامند کی ناشکری بہت کرتی، جتنی مرضی وہ تمہاری کام کاج دھندے کے لیے محنت مزدوری کرے، لال پیلا ہو، تمہارا ایک جملہ ساری کی کرائی پانی پھیر دیتا ہے، میں نے اتنے لبیا کی، میں تیرے گھر سے دیکھیا کی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جو صورتحال ہے نا، یہ بڑی عجیب ہوتی، یہ بڑا خطرناک ہو۔ تو کفر اور ناشکری دونوں کفر کے معنی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم ایک تو ناشکری بہت کرتی ہو، دوسرا وَتَكْسُرْنَ اللَّعْنَ، لان تان بہت کرتی، ٹوٹ پینے، گولی لگنے، مر جانے، بات بات پہ بد دعائیں، یہ تمہاری نوک زبان پہ بیٹھی ہوتی، ہر وقت تم ایسا کرتے۔ یہ وجہ ہے کہ تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی گئی۔ تو ہمیں اپنی خواتین کو بھی سمجھانا چاہیے، اپنی ذمہ داری تھے، یہ نہ جا کے کہو جی انہوں نے کیسے سمجھاؤ، اگو مسئلہ خراب ہوا، اپنے انداز میں جا کے اپنی ذمہ داری پہ سمجھانا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ بھی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کفر کا معنی ناشکری بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو یہ بدلہ دیا بما کفروا، ان کی ناشکری کی وجہ سے، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ایسا بدلہ انہی کو دیتے ہیں جو کفور ہوتے ہیں، کافر سے بھی بڑا درجہ کفور، بڑا کافر، انہی کو ہم یہ سزا دیتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی سزا مسلمان کے لیے نہیں ہے، ایسی سزا مسلمان کے لیے نہیں۔ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، ایمان کی کتنی بڑی ایک ہمیں فائدہ ہے ایمان کا، اللہ ہمیں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔
اللہ فرماتے ایمان والوں کو ہم ایسی سزا نہیں دیتے، ایسی سزا ہم صرف کس کو دیتے ہیں؟ کافروں کو دیتے ہیں، اور بڑے کافروں کو دیتے ہیں۔ ایمان والوں کو سزا کیا ملے گی؟ علماء نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ ایمان والوں کو سزا یہ ملے گی، عبادت میں دل نہیں لگے گا، نافرمانیوں کی نحوست یہ ہوگی، عبادات میں دل نہیں لگے گا۔ آج ہم کہتے ہیں قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، پہلے لوگوں کے واقعات سنتے ساری ساری رات قرآن پڑھتے تھے، وہ ہمیں وہ عجیب لگتے ہیں، یہ کیسے پڑھ لیتے تھے، اور ہم تو تھوڑی دیر پڑھیں تو ہمارا جی اکتانے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ نحوست ہے نافرمانیوں کی، گناہوں کی، دعا میں دل نہیں لگتا، 2 منٹ 5 منٹ سے زیادہ شاید ہی کوئی دعا مانگنے والا ہو، دل نہیں لگتا دعا مانگنے میں، یہ اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے سزا ہے۔ دوسری فرمایا علماء نے حدیث کی روشنی میں ایمان والوں کے لیے سزا کیا ہوگی؟ کام میں برکت نہیں رہے گی، کام کے اندر برکت نہیں رہے گی، بندہ چاہتا ہے کہ میں اتنا کام کر جاؤں، وقت نہیں ملتا۔ آج ہمارے ساتھ یہی صورتحال ہے، دن روز کا گزر جاتا ہے، سارے دن کام کیا ایک بھی نہیں ہو سکے، کچھ بھی نہیں ہو سکے، پروگرام کن نہیں ہے، عمدہ کچھ بھی نہیں۔ یہ نحوست ہے انہی گناہوں کی۔ اور فرمائے مال میں برکت نہیں رہے گی، مال میں برکت نہیں رہے گی۔ ایمان والوں کے لیے یہی سزائیں ہیں، بس یہ عذاب وغیرہ یہ ایمان والوں کے لیے نہیں۔ اگر کہیں پہ ایسا نظر آئے تو علماء نے لکھا ہے یا تو وہ آزمائش کے لیے ہوگا، سزا کے لیے نہیں، آزمائش کے لیے ہوگا، یا پھر صفائی کے لیے ہوگا۔ جیسے لوہے کو سونے کو بھٹی میں ڈال کے صفائی کرتے ہیں، میل کو چہل دور کرتے ہیں، ایسے بعض اوقات اللہ پاک میل کو چہل کو دور کرنے کے لیے، ایمان والے کو صاف ستھرا نکھارنے کے لیے بعض اوقات سزا میں مبتلا کر دیتے، ورنہ ایمان والے کے لیے یہی سزا ہوگی، عبادات کا مزہ ختم ہو جائے گا، اور مال میں برکت ختم ہو جائے گی، وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ خوشیوں میں مزے نہیں آئے، خوشیوں میں مزے نہیں آئیں گے۔ کوئی خوشی کا موقع ہوگا تو اس میں کوئی نہ کوئی ٹینشن اور پریشانی بن جائے گی، خوشی ادھوری رہ جائے گی۔ ایمان والے کے لیے یہی سزا ہے۔ تو اس لیے اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کسی نے کچھ کرا دیتا جی، پتہ نہیں کہنے میرے کراتا جی، وہ کسی نے کچھ نہیں کرایا، اپنا آپ ہی کیتا ایسا۔ ایسے پھر بھاگتے ہم تعویذات کی طرف، عملوں کی طرف، اور لائنیں لگی ہوتی ہیں، ایمان بھی دیتے، عزتیں بھی دیتے، مال بھی دیتے، وہ بھی آگے اللہ معاف کرے لٹیرے قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے۔ تو میرے محترم دوستو، ایسی صورتحال ہو تو سمجھ لیں کسی نے کچھ نہیں کیا، میرا اپنا کیا تھا۔ اور اللہ فرماتے جو بڑے کافر ہوں گے، بڑے ناشکرے ہوں گے، جو دین سے بالکل پہلو تہی کرنے والے ہوں گے، ان کو تو پھر ہم ایسی سزا کے اندر ہی مبتلا کرتے۔ مزید اس قوم پہ اللہ نے کیا کیا انعامات کیے تھے، اور پھر ان کو کیسے کیسے عذاب کے اندر بدلا گیا، اگلی آیات میں اللہ پاک نے مزید انہی کا تذکرہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب